بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لک ذکرک صدق اللہ العظیم۔ جشن آزادی پاکستان۔ ناظرین، آج 14 اگست 2022 ہے اور میری پوری قوم، بالخصوص اوورسیز پاکستانی جہاں کہیں بھی ہیں دنیا کے اندر، اپنے وطن ارض وطن پاکستان سے اپنی محبت کا اظہار مختلف انداز میں کر رہے ہیں۔ سوشل میڈیا اس کی زینت بنا ہوا ہے۔ میں نے بھی یہ جانا اور یہ سوچا کہ میں بھی سوشل میڈیا کی زینت بنوں اور پاکستان سے اپنی محبت کا اظہار اپنا پروگرام لوڈ کر کے کروں۔ 75واں یوم آزادی پاکستان، 76 سال پاکستان کو بنے ہوئے ہو گئے۔ آج ہمیں قائد اعظم رحمت اللہ علیہ کو خراج تحسین پیش کرنا، اور لوگوں کا انداز مختلف، میرا انداز جدا گانا۔ میں کہتا ہوں سب سے پہلے آئیے ہم آج شہدائے پاکستان، یعنی جنہوں نے پاکستان بنانے میں اپنی جانوں کی قربانی دی، غازیان پاکستان اور ان کے لواحقین، اور بالخصوص تحریک پاکستان کے نامور شخصیات جو آج ہم میں نہیں ہیں، ان کے لیے ہم دعا خیر کریں۔ اے رب کائنات، جو قرآن شریف پڑھا، جو ذکر و اذکار کیا، تیری بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، اور اس کا اجر و ثواب، اس میں غلطیاں کوتاہیوں کو معاف فرما کر تو ہمیں عطا فرما رہا ہے، اپنی شان کے مطابق عطا فرما۔ اس کو تیرے پیارے حبیب کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں۔ ان کے صدقے اور وسیلے سے اس کا ثواب تمام انبیاء کرام اور تمام صحابہ کرام، اولیاء اللہ، بزرگان دین، عالم اسلام کے تمام شہداء، اور بالخصوص شہدائے وطن عزیز پاکستان کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں۔ سب کے درجات بلند فرما، سب کے درجات بلند فرما، سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ ناظرین، جب ہم خوش ہوتے ہیں تو ہمیں خوشی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اپنی روز و مرہ کی زندگی کو اس طرح سے بنانا چاہیے، اس طرح سے گزارنا چاہیے ان کو، جس طرح سے اس کے پیارے حبیب نے ہمیں بتایا۔ اپنی صبح کا آغاز تلاوت قرآن مجید فرقان حمید سے فجر کی نماز سے پہلے یا نماز کے بعد کریں، اور پھر 14 کے لیے دعا کریں۔ یہ طریقہ کار بنائیں، آئندہ آنے والی نسلوں کو یہ بتائیں کہ ہم نے پاکستان قربانی یہاں دے کر حاصل کیا تھا، بڑی جانوں کی قربانیاں، مال کی قربانیاں، زر کی قربانیاں، زمین کی قربانیاں، اولاد کی قربانیاں، ماں باپ کی قربانی، بہن بھائیوں کی قربانی، کسی کا بازو کٹا، کسی کا دھڑ کٹا، کسی کا سر کٹا، کسی نے اپنی اولاد کو، اپنے لختے جگر کو اس وجہ سے گلا گھوٹ کر خاموش کر دیا ہمیشہ کے لیے کہ دوسرے بہت سارے جو پاکستانی تھے ان کی جان محفوظ رہے۔ ناظرین، پاکستان کا جشن آزادی منانے کا جو طریقہ ہمارے یہاں، ہلڑ بازی، ناچ گانے، ڈھول تاشے تماشے، خوشی میں اللہ اور اس کے محبوب کو یاد رکھنا، اور اللہ کے محبوب کا ذکر بلند کرنا، ورفعنا لک ذکرک، اور ان پر درود بھیجنا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ناظرین، پوری قوم جشن آزادی پاکستان منا رہی ہے، لیکن ہم آزاد ہونے کے ساتھ ساتھ جکڑے ہوئے ہیں۔ قائد میں جکڑ گئے، ہم قرض میں جکڑ گئے، سود کی نالت ہمارے اوپر، جس کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ سود کا جو کاروبار کرتے ہیں وہ اللہ اور اس کے حبیب سے جنگ کرتے ہیں۔ تو ہمارے 76 سال اللہ اور اس کے حبیب سے جنگ کرتے گزر گئے، اسی لیے ترقی اور کامیابی اور کامرانی ہمارا مقدر نہیں بنی۔ آج ہم خراج تحسین تو پیش کر رہے ہیں قائد اعظم رحمت اللہ علیہ، جو بانی پاکستان سے کراچی میں وزیر مینشن میں پیدا ہوئے، اور اس کے بعد اعلیٰ تعلیم کے لیے انگلینڈ چلے گئے۔ ایک اچھے بڑے گھرانے سے تعلق تھا،
اور وہیں سے ان کو جناب علی کوئی بشارت ہوئی کہ تمہیں جانا ہے، کچھ کرنا ہے مسلمانوں نے ہند کے لیے، تو وہ جناب انڈیا آئے. اس کے بعد آل انڈیا مسلم لیگ، اور آل انڈیا مسلم لیگ سے پھر مسلم لیگ، اور مسلم لیگ سے پھر پاکستان. دنیا کے اندر بہت ساری شخصیات گزری ہیں، ان میں بڑے بڑے نام ہیں. سید المرسلین خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان عظمت، اس کے متعلق تو ہم کچھ کہہ ہی نہیں سکتے کہ ان کی شان رب کائنات کے بعد دنیا کے اندر تو نمبر 1، اور کائنات میں دیکھی جائے تو رب کائنات کے بعد ہے. ہم بات کر رہے ہیں جو بنینوں انسان گزرے ہیں، انہوں نے بڑے بڑے کارنامے کیے ہیں، بڑے بڑے جناب علی معاملات کیے ہیں. اور قائد اعظم کے اندر وہ کوالٹیاں تھیں جو ایک پرفیکٹ انسان کے اندر کوالٹی ہوتی ہے، جو کچھ کر گزرتے ہیں. اور انہوں نے کر گزرا، انہوں نے ایک مسلمانوں کو ایک شناخت دی، ایک پہچان دی، ایک آزاد ریاست انہوں نے دی پاکستان کے نام پر. اللہ تبارک کا شکر و کرم ہے کہ ہم پاکستان میں. اور انہوں نے 11 اگست 1947 کو یہ واضح طور پہ بتایا کہ آج سے آپ آزاد ہے اپنے مندروں میں جانے کے لیے، اپنی مساجد میں جانے کے لیے. جو جس مذہب سے تعلق رکھتا ہے اس کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہوگی. لفظ نوٹ کر لیجئے. جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ اقلیت اقلیت اقلیت، ہمیں جو اقلیت کی وہ دی جائے نہ، انہوں نے اقلیتوں کو کہا کہ جو جس مذہب سے تعلق رکھتا ہے. انہوں نے لا مذہب کی بات نہیں کری، انہوں نے مذہب کی بات کی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو انہوں نے پاکستان کے جھنڈے کے اندر اقلیتوں کو تحفظ فراہم کیا، ان کو ایک کنٹرول کے ساتھ تحفظ فراہم کیا. ناظرین، ہم بانیان پاکستان کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے یہ بھول جاتے ہیں کہ انہوں نے تو ہمیں پاکستان بنا کے دے دیا، اب ہم نے ان کے پاکستان کو کس طرح سے محفوظ رکھنا ہے، کس طرح سے بچانا ہے، اور کس طرح سے پاکستان کو رہتی دنیا تک قائم رکھنے کے لیے ہم نے اپنے زرعی اصول جو انہوں نے بتائے تھے، قائد اعظم نے جو 11 نکات تھے، اس پہ کس طرح سے عمل کرنا ہے. آج کا یہ مختصر سا پروگرام ہم جشن آزادی پاکستان منائیں، ہر سال منائیں، ہمیں منانا چاہیے، اور ذوق اور شوق سے منانا چاہیے، اور جذبہ ایمانی سے منانا چاہیے. اور ان بہادر جوانوں کو جو سرحدوں پہ ہماری حفاظت کر رہے ہیں، جن کی وجہ سے ہم چین کی نیند سوتے ہیں، انہیں بھی خراج تحسین پیش کرنا چاہیے. اور اپنی آنے والی نسلوں کو یہ بتانا چاہیے کہ ہم نے پاکستان بڑی قربانیوں کے بعد حاصل کیا تھا. تمہیں اس پاکستان کو بچانے کے لیے اپنا کلیدی کردار ادا کرنا ہے. ناظرین، عقیدہ ختم نبوت کا دفاع پاکستان کی ایک بہت بڑی ضرورت ہے، کیونکہ پاکستان مسلمانان ہند کے لیے بنا تھا، اور مسلمان وہی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب سید المرسلین خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آخری نبی مانتا ہے، اور جو ان کی تعلیمات ہیں اس کی روشنی میں اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کرتا ہے. تو آئیے آج سے ہم عہد کرتے ہیں کہ ہم سب پاکستان میں بسنے والے، چاہے وہ کسی بھی رنگ سے تعلق رکھتے ہو، کسی بھی نسل سے تعلق رکھتے ہو، کسی بھی علاقے سے تعلق رکھتے ہو، ہم پاکستانی ہیں. پاکستان زندہ باد. ہم عالم اسلام کے اندر، ہم پوری دنیا کے اندر جہاں کہیں بھی جائیں، اپنی شناخت، اپنی پہچان، اپنا وطن پاکستان بنائیں. پاکستان زندہ باد.